اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالَّذِینَ هُم بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، اس کی بند کرے جیسے ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے جی، جو پچھلی آیت سے وہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یعنی پہلے بخشش مانگی ہے، پھر رحمت کی دعا کی ہے، اور پھر دنیا آخرت کی بہتری، اور گناہ کو یعنی جو گڑبڑ ان کے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کی تھی اس سے واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ یہ ساری دعا کا در حقیقت حصہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ دعا کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں یہ درست طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا جو ہے وہ درود شریف کے بغیر عرش تک پہنچتی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ہر دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ تو وہی دعا مانگنے کا طریقہ ہے جو نماز جنازہ کا ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، پھر اس میں برکت کے لیے قرآن حکیم کی کسی آیت کو، کسی حصے کو شامل کر لینا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ناموں کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد دعا مانگیں، پھر آپ دیکھیے کہ وہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا، اور کتبہ، اس نے لکھا، یکتبو، وہ لکھتا ہے، تکتبو، اکتبو، اکتبو میں لکھتا ہوں، اور نکتبو، اور یہ چاروں لفظ یاد کریں۔ اچھا، اس کو ہم نے امر بنانا ہے، تو کیا ہم امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پریزنٹ ٹینس کو فعل مضارع، اس کا جو علامت ہے اس کی یہ کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ ختم۔ اور کیا کرنا ہے جی؟ آخری حرکت بھی گئی، تو کاف کے اوپر کیا تھا؟ جزم، پیش کہاں سے آئی؟ تو جزم ہے تو یہ خاموش ہے، خاموش ہے تو اس کو بلانے کے لیے اس کے پہلے الف کا اضافہ کرتے ہیں، جو اس کی اس درمیانی حرکت یعنی عین کلمہ اس کو کہتے ہیں، اس پہ حرکت ہے وہ اس کے پیچھے لگائی ہے، اکتب، لیکن کیونکہ واو لگا ہوا ہے لہذا اس کو ایسے ہی رہنے دیں، وکتب۔ کتبہ، اس نے لکھا، یکتب، وہ لکھتا ہے، فعل امر کا کیا ہوگا؟ لکھ دے، لکھیے، وکتب، اور اللہ سے کہا اللہ لکھ دیں، لنا،
لام زبر لام تعلیل ہے یہ، کیونکہ یہ کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ ضمیر کے ساتھ. لیے نہ ہمارے لیے، وَاکْتُبْ لَنَا اور ہمارے لیے لکھ دے. یعنی ایک تو کیا دعا مانگی ہے؟ فَاغْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا ہمیں رحم فرما دے. تیسری چیز وَاکْتُبْ لَنَا اور لکھ دے ہمارے لیے فی میں ہذہ الدنیا، ہذہ کا کیا مطلب ہے جی؟ دس کس کو کہتے ہیں جی؟ اس میں اشارہ قریب مؤنث، اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، مؤنث کے لیے، اور واحد ایک کے لیے. واحد مؤنث قریب، اس میں اشارہ کا دس. ہذہ فی میں اس، ہذہ الدنیا اچھا یہ جو ہے نا یہ نون ساکن، یہ اس تجوید کے قاعدے کی استثناء ہے. ویسے اگر پڑھیں تو ایسے پڑھیں گے دن یا، کیونکہ اخفاء کے قاعدے تو لگتے ہیں اس پہ، لیکن یہ اس کی ایکسیپشن ہے. اس کو دنیا ہی پڑھیں گے، دنیا. ٹھیک ہے جی، اس کا اظہار ہوتا ہے یہاں پہ. فی ہذہ الدنیا، ہذہ کا یہ کھڑی زیر اس کو کہہ دیں آپ، بے شک یہ کھڑی زیر تھی تو یہ پڑی کیسے ہو گئی جی؟ ہذہ تھا تو یہ اس کو کاٹ کے میں نے یہ کر دیا، تو یہ کیوں کیا؟ اور پھر جر کدھر ہے جی؟ نہیں وہ تو فی اس پہ یہ مبنی ہے، ہذہ مبنی، ہر حالت میں یہ ہذہ رہے گا، اس نے نہیں بدلنا. آپ کو بتایا تھا مثلا موسیٰ کھڑی زبر الف مکسورہ ہے جی، آگے الف لام آ گیا تھا الغضب، خاموش ہو گیا. اس کو اس کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو پھر اس کو پڑی کر دیتے ہیں موسل. ٹھیک ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ اب اس نے آگے دال کے ساتھ ملنا تھا تو اس طریقے سے ملی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ورنہ یہ پڑی زیر نہیں ہے. وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر. کیا لکھ دے؟ کوئی لکھنے والی چیز بھی ہے تو وہ کیا ہے جی؟ حسنۃ. تن سے کیا پتہ چلا جی؟ وَاکْتُب کا مفعول ہے. یہ کیا چیز لکھنی ہے؟ حسنۃ، بھلائی، بہتری، بھلائی بہتری لکھ دے، خوبصورتی لکھ دے. کوئی تنگی، پریشانی، تکلیف، مصیبت یہ نہ، اچھی زندگی ہو، بھلائی والی، بہتری والی زندگی ہو، خوشحالی والی زندگی ہو. لیکن اس کے اندر ہی دنیا کے اندر جب آئے گا حسنہ تو اس کے اندر خوبصورتی، بہتری، بھلائی ہے جی، رحمت شحمت سب کچھ آ جائے گا. حسنۃ وفی الآخرۃ، و اور فی میں فی الآخرہ. آخرہ کا کیا مطلب ہے؟ بعد میں، یعنی آخرت مرنے، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو آخرت کہتے ہیں. اچھا، فی الآخرہ اور آخرت میں. اب یہاں پہ حسنۃ آپ سمجھ لیں، فی الآخرۃ حسنہ، جیسے سورہ بقرہ کے اندر مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
تو آخرت میں جو حسنت ہے یہ کیا چیز ہے جی؟ آخرت میں حسنت کیا ہے؟ یہاں پہ تو بھلائی بہتری خوبصورتی ہے، آخرت میں حسنت ہے جنت ہے، یعنی کہ جہنم سے بخشش ہو کے بندہ کدھر پہنچ جائے؟ جنت۔ آخرت کی حسنہ یہ ہے انا ہدنا الیک، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے یا صرف آخرت کی؟ دنیا اور آخرت کی۔ اچھا، اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی لکھ دے۔ سب سے حج میں مانگی جانے والی سب دعاؤں میں بہترین دعا کون سی ہے؟ یہی جو میں نے ابھی پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، دنیا آخرت کی بھلائی اور جہنم سے چھٹکارا، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں۔ وفی الآخرہ انا، یہ کیا تھا؟ انا تھا، اس کے آگے تھا نحنو۔ نحنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم۔ اس کو کہتے ہیں اسم و انا، یعنی انا کا یہ اسم ہے نحنو، تو انا نے اپنے اسم کو کیا کیا؟ نحنو کو کیا بنا دیا؟ نا، منصوب کر دیا، یعنی رفع سے نصب کر دیا۔ انا، بے شک ہم، یعنی اس دعا سے ایک اور چیز ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ تالی کتنے ہاتھ سے بجتی ہے جی؟ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے تالی۔ 2 ہاتھوں سے تالی بجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی رحمت لکھے گا، لیکن ہمیں بھی اپنی طرف سے حصہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اللہ کے پاس ایک صحابی آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ دعا کریں جی کہ قیامت والے دن مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہاں جی، پھر سجدوں سے میری مدد کرنا، یہ نہ ہو قیامت والے دن آؤ اور نماز ایک بھی نہ ہو، روزہ رکھا ہی نہ ہو، اور جی ساتھ ایسے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انا، بے شک ہم، ہدنا الیک، ہدنا، یہ کیا ہے جی؟ ہدنا کیا ہے؟ یہ لفظ کبھی پڑھا ہے ہدنا؟ ہدایت۔ کس سے نکلا ہوگا یہ لفظ؟ ہدایت کا تو کیا ہے؟ ہدا یہدی، ہدایت۔ یہ تو ترجمہ یاد ہے تو کیتے ہیں، یاد کیتے ہیں، یہ بالکل حساب ہے جی، یہ چھوٹے بچوں والا۔ ہاں جی، اس پیراگراف کو سناؤ، اس نے رٹا ہوا شروع کر دینا، یہ ہوا پھر یہ ہوا، تو اس سے کسی لفظ کا مطلب پتہ کر تو یہ نہیں پتہ۔ ایک دیکھیں، ایک تھا جو میں نے آپ کو بتایا آتا رہتا ہے قرآن حکیم میں، ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ ہادا یہود، ہادا یہود، یہود کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یہیں سے، ہادا یہود، ہاں جی، ہادا اس نے رجوع کیا، اس نے رجوع کیا، ابھی آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا وہ، اور یہود یا وہ ہدایت یافتہ ہوا، ایسے کر دیں آپ، اس نے رہنمائی لی، رہنمائی لینے کے لیے رجوع کرنا پڑے گا نا، تو سارا ترجمہ وہیں چلا جائے گا۔ اب اس ہادا جو ہے نا، ہادا، یہ ہادا ہادو، وہ جو ایک مشہور و معروف آیت ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یعنی
وہ جو رسالت کا انکار کرنے والے ہمارے جدید لبرل ہیں نا، جو کہتے ہیں عیسائی بھی جنت میں، یہودی بھی جنت میں، فلاں بھی جنت، وہ اس آیت کو پکڑ لیتے ہیں۔ پورے قرآن میں ان کو یہی آیت ایک ملتی ہے جی، اس میں لکھا کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، اور جو بھی اللہ آخرت کو مانے اللہ کے فضل جنت میں چلا جائے گا۔ تو وہ اصل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی جو ایک شان ہے یا ان کا جو مقام ہے کہ ان پہ ایمان لائے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے جس آیت کا سہارا لیتے ہیں، اس میں یہودیوں کے لیے ہادو کا لفظ ہے، ہادا 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 ہادو ہادت ہادتا ہدنا، ہدنا ان سب عورتوں نے رجوع کیا۔ یہ 14واں صیغہ ہے۔ نا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے، ہد رجوع کیا، انا ہدنا بے شک ہم نے رجوع کیا، الا کی طرف، اور کا آپ کی طرف۔ اب یہ دیکھیں اس الا کا لام جو ہے یہ کاف کے ساتھ ملے گا تو یہ کھڑی زبر کیا ہو گئی؟ بڑی زبر، الیک، انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی لکھ دے ہمیں لیکن ہمارا رجوع بھی آپ کی طرف ہی ہے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ کا جواب آ گیا جی، قالا تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا عذابی، عذاب کا مطلب ہو گیا عذاب، اور چھوٹی یہ کا مطلب میرا عذاب۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے، عذابی اصیبو، اصیبو، اصابہ یصیبو، پہنچنا جی، میں اصیبو، الف کا کیا مطلب ہے جی؟ یصیبو کا کیا معنی ہے؟ یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ، یصیبو وہ پہنچتا ہے، اور اصیبو میں پہنچتا ہوں۔ لیکن آگے با آ گیا پریپوزیشن، اس کی صلہ آ گیا با، تو ساتھ معنی ہے اس کا مطلب ہے پہنچاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ با کے ساتھ کیا معنی ہو گیا؟ جیسے جا کا مطلب ہوتا ہے جا، وہ آیا، اور اس کے ساتھ اگر بعض عربی آ گیا پریپوزیشن با کی آ گئی تو جا اب ہی کا مطلب ہے وہ کوئی چیز کسی کے ساتھ آیا، مطلب کوئی چیز لایا، ٹھیک ہے جی؟ تو اصیبو میں پہنچتا ہوں، اور با کا صلہ آ گیا تو میں پہنچاتا ہوں۔ قال عذابی، میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں، ان عذابی اصیبو بہ، یعنی ہی کی ضمیر عذاب کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ میں اس عذاب کو پہنچاتا ہوں یا نازل کرتا ہوں یا ڈال دیتا ہوں، کس پہ ڈالتا ہوں جی؟ من اشاء، من جس کو، اشاء، شاء یشاء، یشاء کا مطلب کیا؟ وہ چاہتا ہے، تشاء، تشاء کا معنی پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ تضل بہا من تشاء، جس سے تو چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تشاء تم چاہتے ہو، یشاء یشاء وہ چاہتا ہے، نشاء ہم چاہتے ہیں، تو اشاء میں چاہتا ہوں۔ یہ چاروں چیزیں یاد رکھیں، من اشاء، الف میں، شاء چاہتا ہوں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے کہا بھائی میرا عذاب جو ہے وہ تو جسے میں چاہتا ہوں اس پہ ڈال دیتا ہوں، اس تک پہنچا دیتا ہوں، میرا عذاب جس پہ میں چاہتا ہوں اس پہ عذاب نازل کر دیتا ہوں۔ ورحمتی،
اچھا اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے جی؟ جب بندہ حد کراس کر جاتا ہے نا، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جب اللہ بندہ کہتا ہے نا ہوں کیڑا جانا جمیا جڑا امید نہ پڑے، جب آدمی یہ سوچنے پہ آ جائے کہ اب مجھے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو اللہ کہتا ہے اچھا پھر ٹھہر جاؤ۔ دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن حکیم میں کہی ہیں پکڑ نہ کرنے کی۔ کون سی ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کہیں مکے والوں پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ سورت پہ سورت نازل ہو رہی تھی، جو سورت نازل ہوتی اس میں یہی بیان آتا کہ جی فلاں قوم نے نہیں مانا اللہ کا عذاب آ گیا، فلاں قوم نے نہیں مانا چنگاڑ آ گئی، فلاں قوم نے نہیں مانا زلزلہ آ گیا، برباد کر دی، جڑ کاٹ دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ کہیں مکے والوں پہ بھی جڑ ہی نہ کٹ جائے۔ تو اللہ نے کہا دو باتیں جب تک ہوں گی تب تک ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ دو باتیں کون سی؟ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تب تک ان پہ عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری چیز جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں تب تک بھی ان کو اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ تو استغفار میں بڑی طاقت ہے۔ تو جب استغفار بندہ کب کرتا ہے؟ جب اسے گناہ بھی کر رہا ہے لیکن اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں موجود ہے کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ ہی نہ لے۔ تو جب وہ گناہ کر کے سینہ چوڑا کر لے کہ مجھے کون پکڑ سکتا ہے، اس کا استغفار چھوڑ دی، تو اس کا مطلب اللہ کی پکڑ کا آ گیا۔ من اشاء، جو چاہے، جس میں چاہتا ہوں اسے عذاب میرا پہنچتا ہے، میں پہنچاتا ہوں، وہ رحمتی، اب یہ عذاب بھی اور اس کے بدلے میں رحمتی، میری رحمت۔ رحمت کا معاملہ کیا ہے جی؟ میری رحمت کا وسعت، وسعت جی کیا مطلب ہے وسعت کا؟ ہاں جی، جیسے یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ اور واو سین ہے آیت الکرسی کے اندر، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ وسیع ہونا، وسیع کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کسی چیز سے وسیع ہونا۔ وسیع کس چیز کو کہتے ہیں؟ وسیع کا معنی کیا ہے؟ پھیلا ہوا، یعنی کہ اس چیز سے پھیلاؤ میں زیادہ ہونا۔ وسعت، یہ تے کس چیز کی ہے؟ مؤنث کی ہے، یہ چوتھا صیغہ ہے۔ وسع، وسع، وسعوا، وسعت، وہ پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی، یعنی کہ وسعت والی، چھائی ہوئی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کورڈ، اس نے کور کیا ہوا ساری چیز کو۔ ورحمتی، اور میری جو رحمت ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، کل شیء، کل شیء، ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے قائم ہے۔ شاہ ولی اللہ دالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں جی؟ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کے دھیان کی وجہ سے قائم ہے۔ اس کائنات کو اللہ کے دھیان میں، یعنی دھیان کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی آپ کو کہوں جی کہ فیصل مسجد، تو آپ کے ذہن میں فیصل مسجد کا ایک تخیل آ گیا، یعنی اس کی شکل سی آپ کے ذہن میں بن گئی ہے۔ تو جب تک آپ فیصل مسجد کے بارے میں سوچتے رہیں گے وہ آپ کے ذہن کے اندر تخیل، اس کی جو شکل ہے وہ بنی رہے گی۔ جو ہی آپ کو میں کہوں گا جی کہ کھمبا، تو فیصل مسجد کدھر گئی؟ اڑ گئی، کھمبا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہم جیسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے دھیان کی وجہ سے یہ ساری دنیا قائم ہے، اس کی یعنی رحمت ہے جس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پوری دنیا گناہ سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اڑ جائے۔ وسعت کل شیء فسأکتبھا، پس اکتبو، کتابہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے، اکتبو
میں لکھتا ہوں، لیکن یہ سوری سا بھی ہے نا پیچھے، فا سا، سا کا مطلب کیا ہے؟ جلدی، ان قریب۔ تو اکتبو کا معنی کیا ہو گیا؟ اکتبو، میں لکھتا ہوں۔ تو جلدی کا مطلب کیا ہو گیا؟ مستقبل میں لکھتا ہوں، لکھوں گا۔ فَسَأَكْتُبُ، پس جلد ہی میں لکھوں گا۔ کیا لکھوں گا جی؟ ہا، ہا کی ضمیر کس طرف جائے؟ ہا کی ضمیر کس چیز کی ہے جی؟ پیچھے دیکھیں آپ، رحمت کی ہے۔ یعنی یہ جو رحمت ہے، یہ رحمت میں لکھ دوں گا، سَأَكْتُبُهَا، میں یہ رحمت لکھوں گا۔ کن کے لیے جی؟ للذین، لام زیر لی، لام تعلیل کے لیے، الذین، ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو لوگوں کے لیے جو، سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، یہ کا مطلب جی وہ، اتقا یتقی، باب افتعال، جو خود ڈرے، خود ڈرنے والا ہو، ٹھیک ہے جی، تقوی اختیار کرنے والے۔ اب یہ وہ کی جگہ یہ جو آ گیا پیچھے، ان الذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، تقوی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، تقوی اختیار، واو نون، اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھتے، الذین یتقون، ان لوگوں کے لیے میری رحمت ہوگی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ وَيُؤْتُونَ، اور یؤتون، پھر یہ کا مطلب کیا؟ وہ واو نون جمع، عطا یاتی، دینا، عطا یاتی آنا، یہ باب افعال سے، آتا یؤتی، دینا جی، جو دیتے ہیں، جو ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں جی؟ الزکوٰۃ، تا کا مطلب اس دینے کا، ادا کرنے کا مفعول ہے یہ، ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ اب یہ کرتے ہیں اور دیتے ہیں کی بجائے کیا ہوگا؟ دیں گے، اختیار کریں، کیونکہ سأکتب، جلدی لکھوں گا ان کے لیے جو دیں گے، جو تقوی اختیار کریں گے، جو زکوٰۃ دیں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور الذین، نہ ان لوگوں کو، یہ اکتبو کے ساتھ ہی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو لکھ دوں گا، ہم، وہ سب، بآیاتنا، بازر بھی پر، یہ یؤمنون کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے جی، پر، آیاتی، نہ، آیاتی، آیتوں پر، نہ ہماری، والذین ہم بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر، یؤمنون، یہ کا مطلب وہ، واو نون جمع، پیچھے ایمان بچ گیا، ایمان رکھیں گے، یعنی میری رحمت کن لوگوں کے پاس آئے گی؟ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھیں گے، جو زکوٰۃ دیں گے، جو تقوی
جو اللہ کا ڈر اختیار کر. اصلی چیز کیا ہے ان ساری چیزوں میں جی؟ اللہ کا ڈر. اچھا یہ تقویٰ جو ہے، ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو آدمی کو نظر آ رہی ہو، بغیر دیکھے کس چیز کا ڈر ہے؟ ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس، ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی؟ نہیں، ڈائریکٹ ٹیکس ہے جیسے پیٹرول ہے، آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تو پیٹرول آپ کی گاڑی میں. ڈائریکٹ ٹیکس ہے، پیسے اسی وقت دیں گے تو پیٹرول گاڑی میں پڑے گا. آپ کو گھی لینے کے لیے گئے، پیسے دیں گے، ٹیکس بھی ساتھ ہی دیں گے نا، تو گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھر. یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے؟ یہ بجلی، گیس آپ استعمال کر رہے ہیں دھڑا دھڑ، مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے بجلی استعمال کی تھی اس پہ نیلم جیلم سرچارج، فلاں سرچارج، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، آنگر ٹیکس، فلاں ٹیکس، وہ سارے ٹیکس مل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. یہ ہو گیا آپ کی طرف سے انڈائریکٹ ٹیکس. پھر آخر میں پتہ چلے گا کہ باجوہ صاحب 1800 ارب ڈالر لے کے پاکستان سے روانہ ہو گیا. یہ واحد ملک ہے پاکستان دنیا کا جس میں اتنی حساس سیٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ آخر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. چلیں پیسہ تو لے کے جاتے ہیں کہ ورنہ جتنی سیکیورٹی انٹیلیجنس پاکستان کی اہمیت رکھتی ہے انڈیا کے اور دوسرے امریکہ اور دوسرے ملکوں کے حوالے سے. ہمارے تو جناب پاشا صاحب یہاں سے ریٹائر ہو کے کہاں پہ گئے تھے؟ وہ گئے کہاں پہ تھے کسی کو پتہ ہو؟ CIA کے گلف چیف لگ گئے تھے. یہاں سے پاکستان کی آرمی سے ریٹائرڈ ہو کے CIA کے گلف چیف، گلف یعنی کہ UAE وغیرہ جتنا بھی ہے نا جی، اس کے چیف لگ گئے تھے. جنرل رحیل شریف صاحب ریٹائر ہو کے کدھر گئے؟ سعودی عرب کی فوج میں وہ جو ایک فوج بنائی تھی اس کے چیف بنا. چلو جاؤ جی. تو پتہ نہیں کدھر سے نکلی سی بات. یہ تقویٰ جو ہے جی، تقویٰ یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے. تقویٰ ڈائریکٹ ٹیکس ہے کہ میں کرنے لگا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. ڈائریکٹ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک دھیان سے نکل کے اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کیے جا رہا ہے، جیسے پنکھے چلے جا رہے ہیں. مہینے بعد پتہ چلے گا اچھا ٹھیک ہے جی آپ کا ٹیکس آ گیا، دو مہینے بعد یاد آیا ہو اللہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ نے مجھے پکڑ لیا. وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. لیکن جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ تقویٰ ہے کہ میں چوری کرنے لگا ہوں، میں حرام کھانے لگا ہوں، کہ مجھے ڈائریکٹ دھیان آ گیا، نہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ ڈائریکٹ ٹیکس اس لڑکی میں تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاہ کے اپنے بیٹے کے لیے گھر لے گئے. ڈائریکٹ ٹیکس والی لڑکی تھی، ڈائریکٹ تقوی والی. ماں نے کیا کہا؟ دودھ میں پانی شامل کر دو. تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کیا قانون بنا دیا ملاوٹ کرنے والوں کے لیے؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کیا کیا جی؟ اس نے ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی. کوئی نہیں دیکھ تو نہیں رہا. اس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا یہ لڑکی ہے جو میرے گھر میں آنے کے لائق ہے. یہ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کی زمین جائیداد کتنی ہے، اس کا باپ کتنا امیر ہے، خاندان کتنا اعلیٰ، یہ دیکھا حضرت عمر نے. یہ ہم انڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں، انڈین سب کانٹیننٹ کے، یہ شودر ہے، یہ کھیش ہے، یہ میں برہمن ہوں. تو برہمن کی شادی اسی ذہن کے لوگوں نے نا ایک بات بنائی، نہیں جی سید کی شادی سید کے بغیر کہیں اور نہیں ہو سکتی. یہ براہمنیت ہے ہمارے ذہن کی، انڈین ذہن کی یہ براہمنیت ہے کہ سید کی شادی سید کے علاوہ نہیں ہو سکتی. ہاں جی. تو یہ ایک ٹچر آپ کہہ لیں کہ ہم نے بنایا ہوا اپنے پاس سے ہی. تو تقویٰ کیا ہے جی؟ ڈائریکٹ کہ ہم اس کے لیے اپنی رحمت لکھیں گے جس کی آنکھیں کھلی ہوں گی اللہ کے لیے گناہ کرتے ہوئے.
ورنہ تو بعد میں ساروں کو یاد آئی. وہ فارسی کا کیا شعر ہے کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا کس کا شیوا ہے؟ پیغمبروں کا شیوا ہے. ورنہ تو جو گرگ ہے، جو یعنی بھیڑیا ہے، وہ بوڑھا ہو گیا، یعنی زندگی میں جوانی میں تو سارے شکار مارتا ہے، لیکن بوڑھا ہو گیا وہ بھی کہتا ہے یا اللہ توبہ. بڑھاپے میں ساروں کو توبہ آ جاتی ہے، کیونکہ طاقت جو نہیں رہتی، دنیا سے لذت ختم ہو گئی، اندر اپنے طاقت ختم ہو گیا، اب اس نے توبہ ہی کرنی ہے. یہ بڑے بڑے جو پھر آپ کہہ دیں گے مجھے کہ جو عہدوں پہ بیوروکریٹ ٹائپ یہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو ہی بوڑھے ہوتے ہیں ریٹائرڈ تو کتابیں لکھنے پہ آ جاتے ہیں. شہاب نامہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ لکھ دیا تو کب لکھا تھا؟ ریٹائرڈ ہو کے لکھا ہے نا. حضرت ایوب کے قصے سارے لکھ دی، پھر وہ اس میں بہت بڑا ولی اللہ بن گیا لکھتے ہوئے. لیکن ایوب کے زمانے میں اس نے کہیں ولی اللہ ہونا ظاہر نہیں کیا. بعد میں کتابیں لکھ رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ کہہ دیا، اندر سے میں نے یہ گیم کی، ادھر سے میں نے اسلام کی یہ بات کی، وہ کی، اپنے پاس تکے. جیتے جی کچھ نہیں کرنا، جو ہی ریٹائرڈ ہو گئے پھر کتابیں لکھنے لگتے ہیں. تو یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ اسی وقت اس کا اظہار کرنا ہے بس. اگر یہ تقویٰ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ بھی اور اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دھوکہ دینے والی بات ہوگی نا. چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں اب. وَاکْتُبْ لَنَا، با کا قلقلہ کریں گے، کاف کا قلقلہ نہیں ہوتا. وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا ہدنا، دال کا قلقلہ اور ہا سینے سے، ہدنا الیک، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین ہم بآیاتنا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.